सब टॉपिक नंबर 2, रोजे की डेफिनेशन, रोजा तोड़ने वाले काम और किन कामों से रोजा नहीं टूटेगा। मेरे भाइयों, अस्सौम अरबी जुबान के अंदर कहते हैं रुक जाने को, किसी काम से रुकने को, और शरीयत की इस्तिलाह में तुलुए फज्र यानी खत्म सहरी, फजर का वक्त दाखिल होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नफसानी ख्वाहिशात और खुसूसन खाने पीने से और बीवियों से इज़दवाजी ताल्लुक कायम करने से रुक जाना, यह कहलाता है अस्सौम, रोजा। इस हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन पिछली दफा मैंने की थी, सूरतुल बकरा का पूरा रुकू नंबर 23 कवर किया था। अब रोजा जो है वो किन कामों से टूटता है, उस हवाले से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 से 188 में 187 नंबर आयत के अंदर मैंने पिछली दफा डिस्कशन की थी, जिसका नतीजा यह है कि मेनली 2 चीजों से रोजा टूट जाएगा। नंबर 1, खाना पीना या जिस्म में कोई चीज दाखिल करना, खा वो टीके की शक्ल में रग में हो या खाल में हो या मैदे में कोई चीज टपका दी जाए। और नंबर 2, बीवियों के साथ इज़दवाजी ताल्लुक को कायम करना। और सही बुखारी में इसको सपोर्टिव एक तालीकन रवायत मौजूद है, जिसकी सही इस्नाद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और बाकी किताबों में आपको मिल जाएंगी। बहरहाल बुखारी में इमाम बुखारी 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में ये लेकर आए हैं। इब्न अब्बास का कौल, वो फरमाते हैं कि रोजा जिस्म में कोई शय दाखिल करने से टूटेगा, कोई शय निकालने से नहीं टूटेगा। बिल्कुल एक कैटेगोरिकल डिसीजन उन्होंने कर दिया। कोई चीज निकलेगी उससे रोजा नहीं टूटेगा। पेशाब निकला या कै किसी को आ गई, इसी तरीके से खुद ब खुद इहतलाम नाइट फॉल वाला मसला हो गया, उस हवाले से रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है जो औरतों के मेंसेस के हवाले से है, वो रोजा उसी वक्त टूट जाएगा और उसकी कज़ा जो है वो बाद में करनी होगी। तो इस हदीस के तहत कि जिस्म में चीज दाखिल करने से रोजा टूट जाएगा, टीका हो, ड्रिप हो या ब्लड डोनेशन हो, खून किसी को देना हो, किसी ने यानी खून लगवाया अपने जिस्म के अंदर, या सिगरेट पीना हो, इन सब चीजों से रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता एक थोड़ी सी आसानी एक्सेप्शन के तौर पर अगर दी जा सकती है, तो जो दमे के दायमी मरीज हैं उनके लिए इनहेलर का जो इशू है। बाकी जो वक्ती तौर पे मरीज हैं उनके लिए तो है कि वो रोजा छोड़ दें और उसको जो है वो ना रखें, उसकी जगह फिदिया दे दें। वो इंशाल्लाह अगली दफा आएगा। जो वर्स्ट कंडीशन है या किसी को वक्ती तौर पर कोई रोजा जो है वो छोड़ना पड़ गया या तोड़ना पड़ गया, तो बाद में उस एक रोजे की कज़ा कर ले। लेकिन जो ये दायमी मरीज हैं जिनको सांस का मसला है, दमे का प्रॉब्लम है और वो इनहेलर यूज करते हैं, उनके लिए एक एक्सेप्शन इज्तिहादन दी जा सकती है उस हदीस के तहत जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। मिशकात में है 3724 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी को कोई पोस्ट देकर, गवर्नर बनाकर, खुसूसन इसमें आता है माज़ इब्न जबल और अबू मूसा अशरी को भेजा और इसके अलावा बाकी असहाब को भेजते, तो उनसे 3 बातें इरशाद फरमाते हैं। नंबर 1, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, तंगी ना करना। नंबर 2, खुशखबरी सुनाना, नफरत ना दिलाना। नंबर 3, इत्तफाक रखना, इख्तलाफ ना करना। लेकिन ये इत्तफाक जो है वो झूठ की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, इल्मी दलाइल की बुनियाद के ऊपर। ये ना हो कि वो इत्तफाक के चक्कर में आप तौहीद के ऊपर भी, खत्म नबूवत के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर लें। ये वो इत्तफाक नहीं है, वो फसाद है। तो इस हदीस के तहत इनहेलर वाला जो इशू है, इसके ऊपर उलमा की 2 राय हैं और मैं भी ये समझता हूं कि जो उलमा कहते हैं कि रोजा नहीं टूटता, वो राय ज्यादा मजबूत है, क्योंकि एक परमानेंटली एक बंदे के साथ इशू लगा है। और अगर वो कहते हैं रोजा टूट जाता है, फिर जिन लोगों का ये मौकिफ है कि इनहेलर से रोजा टूटता है, उनको फिर बिल्कुल मैदान अमल में उतर के ये कहना चाहिए कि जो दमे के मरीज और इनहेलर यूज करने वाले मरीज हैं उन पे रोजा फर्ज ही नहीं है, वो सिर्फ फिदिया दिया करें, तो फिर उनका इज्तिहाद मुकम्मल होगा। मैं उनके साथ हूं। जुरत करें, ये कहें फिर कि उन पे रोजा नहीं, जुरत करके कहें ना। जब वो इनहेलर वाला इशू है तो कभी भी रोजा नहीं रख सकता, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम रहता है कंटिन्यूसली। तो यही कहें कि फिर वो रोजा ना रखे, फिदिया दे, तो बिल्कुल ये इज्तिहाद भी एंडोर्स होगा, इसके ऊपर कोई फतवा नहीं होगा अगर कोई इज्तिहाद के साथ ये मामला करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो खून देना है, डोनेट करना है, ब्लड कोई दे किसी को, अपना खून निकाले, तो जाहिर है वो निकल रहा है और वो इब्न अब्बास का कौल है कि निकलने से कोई चीज रोजा नहीं टूटेगा।
تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں. یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے. تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی. اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب. اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا. اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے مجبوراً ہی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا. یعنی جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے، پچھنے لگوایا کرتے تھے. اب اسی پہ جو کہہ والا ایشو ہے وامٹنگ کا، الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے، بعد میں ایک قضا کر لے. اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے، کہہ آئی ہے، اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے، چلائے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے. صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہہ کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا. کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب. یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی. اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں. ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں. البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے. ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا. اور جس کو خود بخود آ جائے، یعنی خود نہیں اس نے کی ہے، آٹومیٹکلی آ گئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے. امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوک کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ. پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی، منہ میں آئی، پھر واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس ایک روزے کی قضا کرنے ہوگی. البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. البتہ اگر مشت زنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا، جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے
सेक्स के इश्यूज बयान किए तो वो रोजा तोड़ देंगे, और इस पे अब दो राय हैं। कुछ कहते हैं कि वो 60 रोजों वाला कफारा अदा करेंगे, और बाज कहते हैं नहीं, उसके बदले एक कज़ा की जाएगी, और यही मौक़िफ़ जो है वो मजबूत है। ज़ाहिर है कि इसको उसके साथ कंपेयर करना जो है वो ज्यादती है, ये उस इंटेंसिटी का मामला नहीं है। अब दूसरी मेन चीज जो सूरतुल बकरा की 187 नंबर आयत में आई कि दूसरी जो मेन चीज जिससे रोजा टूट जाएगा वो बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक वाला मामला है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 2000 नंबर है उसका, कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा की हालत में अपनी बीवियों का बोसा भी लिया करते थे और गले भी लगा लिया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे ज्यादा अपनी ख्वाहिश पर काबू रखने वाले थे। यानी वो इससे ज्यादा फिर आगे नहीं जाते थे कि अगर कोई इससे भी आगे चला गया और इज़्दवाजी ताल्लुक कायम किया फिर तो रोजा टूट गया। तो ये पर्सन टू पर्सन फिर वेरी करेगा। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, मिशकात में 2006, एक आदमी ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं रोजा की हालत में अपनी बीवी के साथ जो है वो गला लगाने वाला मामला कर सकता हूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। फिर एक और शख्स आया, उसने यही सवाल किया, आपने इजाजत नहीं दी। और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं पहला शख्स जिसको इजाजत दी थी वो बूढ़ा शख्स था, और जो दूसरा था वो जवान था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी। तो अब ये डिपेंड करता है, बूढ़ा जवान होना भी जरूरी नहीं है कि जो शख्स इस हवाले से काबू रख सकता है उसके लिए इजाजत है, जो नहीं रख सकता उसके लिए फिर इजाजत नहीं होगी। अब मेरे भाइयों, इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे अमाल हैं कि जो रोजा की हालत में कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको करने से रोजा नहीं टूटेगा। वो भी सुन लीजिए। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 2003, कि जो शख्स भूल कर खा पी ले तो वो अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। लेकिन ये जो साथ बैठे हुए हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है कि उसको याद करवाए कि भाई तू रोजा रखे है। बाद लोग कहते हैं नहीं जी खाने दें उसको, खैर है बेचारा, उसको अल्लाह खिला रहा है, खिला नहीं, फौरन बताएं, शरई हुक्म उसको बताएं कि तेरा रोजा है, और वो रोजा फिर वो जिस तरह ही उसको पता चलेगा उसी वक्त उसके मुंह में भी जो लुकमा है उसने फेंक देना है। वो एक दाना भी अगर अंदर ले गया चावलों का या पानी का थोड़ा सा घूंट भी, तो उसका रोजा फिर खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल याद रखें। इसी तरीके से सुनन अबी दाऊद और अल मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस है, मिशकात में 2011, कि एक सहाबी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अरज पर प्यास और गर्मी की वजह से रोजा की हालत में सर मुबारक पर पानी डालते हुए देखा है। यानी अगर किसी को रोजा लग रहा है तो यह सुन्नत है कि बार बार नहा के रोजे को ठंडा किया जाए। और इधर जो मौलवी है उन्होंने शामत उठाई होती है इत्काफ वालों की, और उनको बिल्कुल गंदा मंदा करके इत्काफ में बिठाया होता है। वो कहते हैं जी जो पहले दिन आपने कपड़े पहने यही 10 दिन पहन के रखने हैं, कोई नाखून नहीं काटने, गुस्ल फर्ज के अलावा गुस्ल नहीं करना, क्योंकि आप मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते बगैर मजबूरी के, तो वो तो इत्काफ टूट जाएगा। तो ये मस्जिद की बाउंड्रीज में वो फनाए मस्जिद जो है, जो गुस्ल खाने हैं और टॉयलेट्स हैं, ये फनाए मस्जिद की बाउंड्रीज में शुमार है शरई अहकाम से। बल्कि बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदा सफिया को अपने घर तक छोड़ने के लिए गए थे इत्काफ की हालत में। अपने घर आके खाना भी खा सकते हैं, इत्काफ नहीं टूटेगा, बल और कोई फालतू काम ना किए जाए। तो इसी तरीके से अगर कोई गुस्ल करता है गर्मी की वजह से तो सुन्नत है, कोई ऐसा मसला नहीं, कर सकते हैं। बल्कि अब तो इलियास कादरी साहब ने भी अपना फतवा वापस ले लिया है। वो कहते हैं जी फतावा रिजविया शरीफ की एक जिल्द अब छप गई है, उसमें आला हजरत का भी फतवा है कि मोतकिफ जो है वो जरूरत के बगैर भी गुस्ल भी कर सकता है, वुजू भी कर सकता है। तो अब दावत इस्लामी वालों ने भी इजाजत दे दी है। पहले उन्होंने उसी तरीके से गंदा करके लोगों को बिठाया होता था और ये इसी तरीके से मामले चल रहे होते थे। हालांकि मतलब अहादीस पहले से मौजूद है, लेकिन जब बुजुर्गों की किताबें डिस्कवर होती हैं, दरियाफ्त होती हैं, फिर इनको कहते हैं हाँ जी वाकई जी दीसी भी लिखे ऐसी जी, ठीक है ना। तो वो प्रायोरिटी तो बुजुर्ग होते हैं। इसी तरीके से सही बुखारी में तालीकन 1930 नंबर हदीस की हेडिंग में है कि इब्ने उमर रोजा की हालत में गीले कपड़े जिस्म पर डाला करते थे। यहाँ पे भी हमारे पंजाब के अंदर रवाज है, जब ज्यादा गर्मी होती है लोग रुमाल जो है वो गीला करके कपड़ों को भी गीला करते हैं। लेकिन इसमें आप अपने कपड़े गीले करें, ये लोगों के ऊपर जो पानी फेंकते हैं और कहते हैं जी किसी बुढ़े होते पानी से उठोते बारिश होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से किसी के साथ ये काम ना करें, अपने साथ जरूर आप करना चाहते हैं करें। और ऐसा मामला भी ना हो कि आपने इतने बारीक कपड़े पहने हैं कि आप उनको बिल्कुल गीला कर लें और आप कपड़ों में ही नंगे नजर आ रहे हो। ये इस चीज का भी एहतमाम करना चाहिए। जामिया तिर्मिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई और इब्न माजा में हदीस है, मिशकात में 405,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت کے علاوہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ، غسل میں بھی اور وضو میں بھی، لیکن روزے کے علاوہ، کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ناک میں آپ نے اوپر تک پانی پہنچایا تو اگر کسی کا غسل فرض ہے تو وہ بس نارملی ناک کو جتنا آسانی سے جاتا ہے اوپر تک، بہت اوپر نہ چڑھائے، کیونکہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا اور حلق میں ایسا پہنچا کہ اندر چلا گیا، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو، غسل، تیمم اور استنجا کے اوپر مسئلہ نمبر 42 میرا اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں کچھ اہم فقہی مسائل جلدی جلدی کور کر دوں۔ صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل 9 احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقاً لے کر آئے ہیں، اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اکثر چیزوں کے اوپر تو ان پہ اجماع ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو روزہ دار مسواک بھی کر سکتا ہے، ٹوتھ برش بھی کر سکتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ سے اجتناب کرے، اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے، اور اس کے ٹیسٹ کو مسواک کے اوپر قیاس نہ کرے۔ البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں، بچنے میں عافیت ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگھی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر، لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں، کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے حلق تک پہنچتی ہے، صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا، وہ جائز ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن عباس کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ بھی چکھ سکتا ہے۔ چکھنے اور کھانے میں فرق ہے، چکھنا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپر ہوتا ہے، یعنی نمک مرچ کو چکھ کے پھر تھوک دے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی کا قول ہے کہ اگر حلق میں خود بخود مکھی چلی جائے کسی کے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح کا قول ہے کہ اگر کلی کر کے پانی ایک دفعہ گرا دیا جائے، اس کے بعد جو تھوک میں نمی ہے حلق سے نیچے چلی جائے تو وہ روزہ نہیں توڑے گی، اور یہ مشکات میں 2018 پہ موجود ہے۔ بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں، وہ جناب وضو کرنے کے بعد 10 دفعہ 20 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں، ایک دفعہ تھوک دیا اس کے بعد جو نمی ہے وہ اندر چلی گئی، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس حوالے سے یہ جو شیطان کی پیروی ہے جو یہ بار بار جو لوگ اس حوالے سے کام کرتے ہیں۔ اب آخری ٹاپک نمبر 3 ہے، انشاءاللہ 5-7 منٹ میں کنکلوڈ ہوگا، باقی اگلے 5 ٹاپک اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے، اور یہ ٹاپک نمبر 3 ہے روزوں کی قضاء اور کفارے سے متعلق۔ بھائیو 2 اصطلاحات ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 قضاء، یعنی چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا۔ نمبر 2 کفارہ، شرعی پلینٹی، یعنی سزا کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے۔ ایک روزہ تو رکھے گا، باقی جو اس کے لیے سزا ہے۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا، کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گئی یا ٹیکا لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا، کوئی شوگر کا مریض تھا، تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، یعنی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیض والا مینسز والا ایشو ہوا، اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 2032۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیض کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو روزوں کی قضاء ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضاء کرنی ہوگی، اور میں نے بتایا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا وہ والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک روزے کی قضاء بعد میں کرے گی۔ اور اس قضاء کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضاء کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے قضاء کر لیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں۔ اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء سردیوں میں بھی جا کے کر لے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس کی دلیل میں بخاری اور مسلم کی حدیث مشکات میں 2030۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضاء ہوتی تو میں صرف شعبان میں وہ روزے قضاء کیا کرتی تھی، اور راوی یحییٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے، یعنی ازدواجی تعلق کے اعتبار سے، چونکہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو اما عائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضاء کر لیں،
کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے 2031. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا. یعنی کوئی بیوی کے جی میرا رشتہ دار ہے، خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں، اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ بالکل باطل ہے. اما عائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے. تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں. اب دوسری صورتحال کہ کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، ایسی صورت میں قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، مشکات میں 2004. ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا، روزہ میرا ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے آزاد کرے؟ یہ پہلا آپشن ہے، اور ترتیب بھی یہی ہوگی. یہ آپشنل نہیں ہے 3 میں سے 1 بلکہ یہی ترتیب ہوگی. نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے. فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا. ہم بھی نہیں ظاہر رکھ سکتے. فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 60 مساکین ایکویلنٹ ہوئے 60 روزوں کے، تو مسکین کو پھر ایک وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا، 2 وقت کا نہیں. یہ لاجیکل آنسر ہے. تو اس نے عرض کیا نہیں. تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ. اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا، اور اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دے تو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئیں، اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ خاص اس کے لیے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہ جی انہیں ایڈیاں کھجورا لے آ کے تھے میں آپ کھانا شروع کر دے کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ اس کے لیے خاص تھا. اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 1936 حدیث کی لی ہے، اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے، باب باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے. کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے، یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے، لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی. لہذا اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس والا ایشو ہے اس پہ بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی، وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے، اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر 60 روزوں والا معاملہ یہ 60 مساکین والا کرے گا. عموماً لوگ 60 مساکین والا ہی کرتے ہیں، اور یہ 60 مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. یہ بات اتنے بولے ہیں، یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک کی کھلا دیں، دو نہ توڑیا پائی ایک نہیں ٹوٹیا، دو نہ ٹوٹیا. یہ 60 اور 60 120 بنیں گے، اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں. اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی رزلٹ نکالا ہے اجتہاداً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا، تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے. جو ملی بھگت سے معاملہ ہوا ہے اس میں تو ظاہر دونوں کو رکھنے چاہیے، اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے. اور بہرحال اس حوالے سے اجتہاداً کوئی بھی ایشو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اب رہا کھا پی کے روزہ توڑنا، تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے، اور اس کو سپورٹیو ایک تابعی کا صحیح قول بھی ہے. پہلے ضعیف روایت سن لیں. یہ روایت جو ہے وہ مقطوع ہے، مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس کا. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9774 سعید ابن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے، توڑ دیا ہے.
تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ صدقہ کر، اللہ سے استغفار کر، اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹو ایک تابعی کا قول صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں اسی سے 5 نمبر آگے ہے، 4 نمبر آگے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 9778 سعید ابن جبیر تابعی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے. تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے. البتہ احناف کا یہ موقف ہے، حنفیوں کا، کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے، دونوں 60 روزوں والا اور 60 مساکین اور غلام والا ایشو ہے. البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ الگ ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا، اور اگر کسی نے مجبوراً بیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزے کی قضا کر لے، اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیے کے طور پہ. انشاءاللہ اگلی دفعہ 5 پوائنٹس ڈسکس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.